آج میں آپ کو ایک ایسے کسان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو غریب تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا راز تھا جس نے اس کے خاندان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ راجو کسان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمیشہ قرض اور پریشانیوں میں گھرا رہتا۔ راجو کے 5 جوان بیٹے تھے، لیکن بدقسمتی سے سب سست اور کام چور تھے۔ وہ دن بھر سوتے رہتے یا دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے۔ بوڑھا باپ دن رات محنت کرتا جبکہ بیٹے آرام۔ راجو بیمار پڑ گیا، لیکن پھر بھی کام پر جاتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ نہیں کام کرے گا تو گھر والوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ ایک دن راجو اتنا بیمار پڑا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ پورے گھر میں مایوسی چھا گئی۔ بیٹے سمجھ گئے کہ اب انہیں خود کام کرنا پڑے گا، لیکن انہیں کچھ آتا نہیں تھا۔ وہ پہلی بار محنت کی اہمیت سمجھے۔ گھر میں روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ راجو نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں ایک خزانہ چھپا رکھا ہے۔ وہ ہماری کھیت میں ہے۔ تم سب مل کر پوری کھیت کی کھدائی کرنا، ضرور خزانہ مل جائے گا۔ بیٹوں میں نئی جان آ گئی۔ انہوں نے صبح سے شام تک محنت کی، پوری کھیت کی گہری کھدائی کی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن وہ رکے نہیں۔ ایک ہفتے کی سخت محنت کے بعد پوری کھیت نرم اور تیار ہو گئی۔ مٹی ایسی بن گئی جیسے سونے کا سکوں ہو، لیکن خزانہ کہیں نہیں ملا۔ بیٹے باپ کے پاس پہنچے اور غصے سے بولے، ابو، ہم نے پوری کھیت کھود دی لیکن کوئی خزانہ نہیں ملا۔ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ راجو مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا، تم نے خود ہی خزانہ پیدا کر لیا ہے۔ تم نے کھیت کو اتنا زرخیز بنا دیا ہے کہ اب ہم بہترین فصل اگا سکتے ہیں۔ محنت ہی اصل خزانہ ہے۔ بیٹوں کو سبق مل گیا۔ انہوں نے اس تیار کی ہوئی زمین میں بہترین بیج بوئے، روز محنت کی، پانی دیا، گوڑی کی، اور کچھ ہی مہینوں میں کھیت ہری بھری فصلوں سے بھر گیا۔ ایسی شاندار فصل کبھی نہیں اگی تھی۔ پورے گاؤں میں ان کی فصل کی چرچا ہونے لگی۔ فصل بیچ کر انہوں نے اتنے پیسے کمائے کہ تمام قرض اتر گئے، نئے کپڑے بنوائے، گھر کی مرمت کرائی، اور اب وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ آج راجو کے بیٹے گاؤں کے کامیاب کسان ہیں۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ محنت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے، اور یہ سبق انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا۔ کہانی کا اختتام ہوا، لیکن سبق ہمیشہ کے لیے۔